افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سرور دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک روزے دار بھی ہے کہ روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے اس وقت تک اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ پورا مہینہ، پورا دن، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن ان میں بھی عصر سے لے کر کے مغرب تک عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں فرشتوں کے تبادلہ کا وقت ہوتا ہے۔ جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں، جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ فرشتوں کی آمد و رفت کی ہے۔ تو یہ عصر سے مغرب تک کا وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ آج عالم یہ ہے، مسلمانوں کا، تمام نوجوانوں کا، مسلم معاشرے کا، کہ عصر سے مغرب تک افطار کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، بازار کی طرف رخ کرتے ہیں اور سڑکوں کی طرف جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن اس قیمتی وقت کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عصر سے مغرب تک اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں گزارنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتا، ذکر و اذکار میں یہ وقت گزارنا چاہیے، دعاؤں میں اس کو گزارنا چاہیے۔ عصر سے مغرب تک دعا کرے، مکمل دعاؤں کا اہتمام کرے، کم سے کم 15 منٹ پہلے دعاؤں میں لگ جانا کے وقت۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سرور دو عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک روزے دار بھی ہے کہ روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے اس وقت تک اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ وقت دعائیں قبول ہوتی ہے عصر سے لے کر کے مغرب تک، خاص طور پر افطار کے وقت۔ لیکن اس وقت عبادت نہیں کی جاتی ہے، لوگ افطاری کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، پورا وقت یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم نوجوانوں کا، بزرگوں ہو چکا ہے۔ خواتین حضرات بھی، پردہ نشی ماں اور بہنیں بھی اس قیمتی وقت کو کام میں نہیں لاتی ہے۔ عصر سے مغرب تک بجائے عبادت میں پورا وقت کچن میں لگے رہتی ہے، حتیٰ کہ انہیں دعا کرنے کا بھی وقت نہیں مل پاتا ہے۔ اس قدر مشغول ہوتی ہے کہ اذان ہو جاتی ہے مغرب کی، لیکن پھر بھی وہ کچن کے اندر رہتی ہے، نہ دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ قرآن کریم کا تلاوت کا اہتمام ہے، نہ ذکر و اذکار ہے۔ یہ قیمتی وقت دعاؤں کا وقت تھا۔ بلکہ ایسے بھی خواتین ہیں، ایسی بھی پردہ نشی ماں اور بہنیں ہیں کہ جو پورا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کچن میں کھڑے ہو کر کے روزہ کھول لیتی ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بیٹھ کر کے 10-15 منٹ پہلے دعائیں کرے۔ دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ آپ کے جو مسئلہ ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ جو اللہ سے چاہتی ہے، وہ ساری چیزیں اس وقت مانگنے کی تھی، لیکن بجائے مانگنے کے کچن میں رہتی ہے اور وہیں کھڑی کھڑی روزہ کھول لیتی ہے۔ پورے ایک مہینہ، پورا 30-29 روزے کے اندر یہی صورتحال پیش آتے رہتا ہے۔ اس لیے گزارش یہی ہے، تمام لوگ، مرد حضرات ہو یا خواتین حضرات ہو، اس قیمتی وقت کو کام میں لائے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے دعاؤں میں
پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، اپنی ذات کے لیے دعا کرے، جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں دعائیں کرے۔ تو یہ بابرکت مہینہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔